الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں بڑے ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی دھڑلے سے جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں، اور ٹاپک ہے امت کو کس نے بتایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹی روایت کو ایسے بیان کر رہا ہے گویا نہایت ہی آتھینٹک اور بالکل صحیح ترین روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول مجلس میں صرف علی ہی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى وجه علی بن ابی طالب عبادہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی اور اتنا بڑا جھوٹ! شیخ ناصر الدین الالبانی نے السلسلہ الضعیفہ میں النظر الی علی عبادہ کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ سلسلہ الضعیفہ 4702 نمبر پہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ 359 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے من گھڑت اور باطل قرار دیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236، اور علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پر واضح کیا ہے لا یصح من جمیع طرقہ، کسی بھی سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کا دیدار بھی عبادت ہے۔ یہ شیعوں کا گھڑنت ہے۔ شیعہ سند کسی کتاب کا لے کر کسی بھی بات میں جوڑ دیا کرتے تھے۔ هذا الحدیث لا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ وطرقه كلها ضعیفة شدیدة الضعف، تمام سندیں ضعیف ترین ہیں۔ وقد حکم علیہ جماعت من العلماء بأنه كذب موضوع، علماء کی ایک جماعت نے اس روایت کو من گھڑت اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ لا سیما وفی الحدیث فضیلۃ لم يعلم فی السنہ نسبتها لأحد ولا حتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس من گھڑت اور جھوٹی روایت میں کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ روایت میں ایسی فضیلت کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہے۔
آج تک کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ روافض مجوس کی کارستانی ہے۔ کس کی کارستانی ہے؟ وَأَيْضًا الحديث يتعلق بفضيلة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان هذا الموضوع مرتعا خصبا للكذبة والوضاعين، اور اس کا تعلق علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل سے ہے، اور یہی وہ بہترین جھوٹے اور کذابین لوگوں کے لیے چانس ہے کہ جو چاہو بناتے جاؤ اور منسوب کرتے چلے جاؤ۔ فوضعوا احادیث نسبوها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود سے کریٹ کیے، خود سے روایت بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے، لترویج باطلہم، تاکہ ان روافض سبائی مجوسی کے باطل عقائد کی ترویج ہو سکے، ونشر مذہبہم، اور ان کے باطل مذہب کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ ولیکن علماء الحدیث وحفاظہ كانوا لهم بالمرصاد، لیکن محدثین تو بالکل ہی تیر کمان لے کر تیار ہی بیٹھے تھے۔ وَكَشَفُوا كَذِبَهُمْ، اور ان سبائیوں کے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم انہوں نے کر دیا، پوسٹ مارٹم انہوں نے کر دیا۔ شیخ ناصر الدین الالبانی کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات بیان کرنے والے کی کارستانی ہے اور مجہول متروکین کا کارنامہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چور کا یہ کام ہو، چور نے اس حدیث کی سند چرا کر دوسری من گھڑت روایت میں جوڑ دیا ہو۔ اسی لیے جو ابن الجوزی نے کہا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، بالکل درست ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر باطل اور بدترین عقائد سے پرہیز کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔